اسامہ تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیفا ٹاک نیوز۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر کی آن، کشمیر کی شان، فخر کشمیر، میری مراد سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سردار صاحب؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا، آپ سب سے پہلے مبارکباد کی مستحق کہ آپ نے آزاد کشمیر میں 32 سال بعد بلدیاتی انتخابات کروائے بغیر سیکیورٹی کے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں پھر دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ دیکھو بیٹا، بات یہ کہ آپ کا شکریہ، آپ اتنے دور سے آئے ہو۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، آزاد کشمیر میں جو 32 سال بعد الیکشن ہوئے، اس وقت ہم یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ اگر الیکشن اگر ہمارے دور میں نہ ہو سکے تو پھر ریاست کے جو رہنے والے ہیں ان کی زندگیوں سے یہ چیپٹر جو ہے یہ مکمل طور پہ نکال دیا جائے گا۔ اور بہت ساری انٹرنل مطلب ریزسٹنس تھی، چونکہ ریاست کے اندر چونکہ جب لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں تو ہر آدمی نے اپنی ریت کے مطابق ایک راجواڑہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس راجواڑے کی ڈومین میں کسی دوسرے کا دخل پسند نہیں کرتا۔ بلدیاتی نمائندوں کی صورت میں لوگوں کو یہ تھا کہ ایک یو سی کے اندر لوکل کونسل کی صورت میں، ڈسٹرکٹ کونسل کی صورت میں لوگ اپنے تئیں ایک اثر رسوخ بھی ہوتا ہے، ان کے پیچھے ووٹ کی پاور بھی ہوتی ہے، کچھ ان کو سیاسی رموز سے آگاہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ لہذا ضروری نہیں کہ جو ایم ایل اے ہوتا ہے اس حلقے کا کہ اس کی بات سنیں۔ چونکہ ہمارے ملکوں میں چونکہ جو سیاسی آپ کی جو ایم ایل اے شپ ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کی جو ممبرشپ لیگیسی ہوتی ہے اس کو ہم خاندانی وراثت سمجھتے ہیں، جو کہ وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی مانند ہوتی ہے، وہ پبلک لمیٹڈ بھی نہیں ہوتی۔ چونکہ پبلک لمیٹڈ میں اور پرائیویٹ لمیٹڈ میں بڑا فرق ہے، تو ہم اس کو مطلب پرائیویٹ لمیٹڈ سمجھتے ہیں۔ جس طرح مطلب ریاست کے اندر ایک مسلم کانفرنس نام کی ایک جماعت تھی جس کا رول بھی رہا بنیادی طور پہ، لیکن وہ بھی ایک مطلب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن گئی۔ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں آپ نظام بنائیں گے چلائیں گے تو نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بدلاؤ ہے، چینج ہے۔ تو آئندہ نو کا الیکشن کرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو لوگوں کو چسکا آیا ہے، اب لوگ دیکھیں گے کہ بلدیاتی نمائندے کیا ہوتے ہیں۔ دنیا ساری میں جو بلدیاتی جو باڈیز ہوتی ہیں یہ اپنا مطلب پرفارمنس کرتی ہیں، اور یہ ایکسٹینڈڈ آرمز ہوتے ہیں ایم ایل ایز کے اور منسٹرز کے۔ ان کا اپنا کام ہوتا ہے اور جو مرکزی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اچھا سر، موجودہ جو وزیر اعظم میں چودھری انوار الحق صاحب، انہوں نے بلدیاتی نمائندگان کو ان کے حقوق دینے سے انکار کر دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، حضرت قبلہ کے حوالے سے تو انہوں نے کس کو کچھ دینے کے حوالے سے ہمیں بری، وہ تو چونکہ بنیادی طور پہ ایک جو ایک نیگیٹو مینٹلٹی کے ساتھ وہ چونکہ جلوہ افروز ہیں، انہوں نے کسی کے حوالے سے دلجوئی نہیں کی، وہ اساتذہ کرام ہوں، معلمین کرام ہوں، یا وہ آٹے کے حوالے سے جو سبسڈی مانگنے والے وہ مستحقین ہوں۔ ابھی میرے سامنے چودھری علی شان سونی صاحب بیٹھے، میں کل پرسوں بھی کسی جگہ پہ کہا تھا کہ مدرسوں میں یہ خود بھی چونکہ اس حوالے سے سخی ہیں، تو اس میں یہ کہ مدرسوں میں ہم نے ٹرکوں کے حساب سے اپنے جو ہمارے بچے تھے ان کے لیے ہم نے مدرسوں میں آٹا بھجوایا۔ آپ حضرت انوار صاحب سے کہیں کہ 2 توڑے جو ہوتے ہیں نا 20-20 kg کے، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی مطلب مظلوم کو بھجوا دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دل کو ایسے بندے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ تو دیکھیں سیاسی طور پہ اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ دنیا میں اور آخرت میں مطلب ہے کہ کیسے کوئی وہ فیض پا سکے گا۔ تو ان کے دلوں کو کوئی زنگ سا لگا ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے تو آپ کوئی نیکی کی توقع نہیں کر سکتے۔ بلدیاتی الیکشن میں کوئی بھی چیز ہو، وہ بنیادی طور پہ ایک نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیشہ نیگیٹو گردن ہلاتے ہیں، تو اس میں زیادہ کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سردار صاحب، چودھری انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنتے ہوئے 4 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے وزراء کو محکمے الاٹ نہیں کیے جا سکے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پھر تاریخ عدم اعتماد ہونے جا رہا ہے یا وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں 6 ماہ ہو گئے۔ یہ آزاد کشمیر کی جو 76 سالہ سیاسی تاریخ ہے اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 6 ماہ میں وزراء کرام ہی نہیں ہیں، وزراء کی وزارتیں نہیں ہیں، اور ایک آدمی جس کو خود نہیں پتہ کہ وزارتیں یا مطلب یہ معاملات یا جو حکومت کے جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں وہ کیسے چلائے جاتے ہیں یا کیا، چونکہ قواعد انضباط کار کی ایک جو لیفلیٹ ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں ہم نے ہمیشہ دیکھا، لیکن وہ بھی آج تک یاد نہیں کر سکے۔ بنیادی طور پہ جب آپ اس حوالے سے اس انداز سے بیٹھتے ہیں تو عدم اعتماد کی بات تو نہیں ہے، لیکن مجھے جس کو شدید خدشہ ہے کہ یہ حضرت قبلہ کہیں اسمبلی نہ توڑ دیں، جو ریاست کے رہنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، چونکہ اس اسمبلی کا ابھی اچھا خاصا ٹائم رہتا ہے اس وقت، چونکہ وہ جس ذہنی کیفیت سے دوچار ہیں، وہ چونکہ اپنے بال نوچ رہے ہیں، بٹن تو پہلے ہی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جس کیفیت سے دوچار ہیں کہ اسمبلی کا مجھے نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طرح جائیں گے۔ اچھا سردار صاحب،
آزاد کشمیر میں پچھلے 5 ماہ سے آٹے کا بحران اور پچھلے ماہ میں بجلی کی بلوں میں بے انتہا اضافہ کیا گیا. تو اس وقت پہلے تو آزاد کشمیر کے اساتذہ اکرام سڑکوں پر تھے، اب آزاد کشمیر کی عوام، بچے، بوڑھے سڑکوں پر ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں میری چونکہ اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ ہم نے کہا تھا کہ 100 سے 125 150 جو مطلب یونٹ یوز کرنے والے آزاد کشمیر میں جب آپ کا 100 یونٹ سے 101 یا 2 پہ آتے ہیں، چونکہ دنیا میں ہمیشہ چیزوں کو ریشو پروپورشن کے حساب سے لگایا جاتا ہے، وہاں پہ جو ٹیرف ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو جاتا ہے. میرا خیال 15 یا 16 روپے ہے، وہ 33 روپے ہو جاتا ہے. میں نے دنیا میں کوئی مطلب ایک بندے سے مسٹیکنلی اگر وہ میٹر ہی 2 نمبر لگا ہوا ہے، کسی وزیر نے کسی اور آفیسر نے کمیشن کھانے کے لیے میٹر ایسا مطلب خریدا تھا، اس میٹر کا خمیازہ وہ کنزیومر جو صارف ہے وہ بھگتا رہا ہے کہ اس کی اگر نیڈل پھر کے تو وہ 101 یا 102 کے اوپر آ جائے تو اس کا ٹیرف. دنیا ساری میں میکینزم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے یا جو کمزور ہوتا ہے یا جس کی اتنی پسلی نہیں ہوتی، اس کو ریلیکس رکھا جاتا ہے. جو تھوڑا سا مطلب ہے مضبوط ہوتا ہے یا جس کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں، چلے اس کو پلس مائنس ہو جائے 19 20 18 20 ہو جائے تو وہ برداشت بھی کر لے گا. یہاں پہ 100 سے آپ یہ دیکھیں گے 200-250 یونٹ استعمال کرنے والے کے لیے قیامت برپا ہے بجلی کے حوالے سے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ہدایت جاری کی ہے کہ 100-150 تک عام آدمی ہوگا اس کے تصور میں جا کے دیکھیں. میرا اسمبلی فلور پہ میں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آزاد کشمیر کا رہنے والا کوئی زیادہ لگژری یا پرتعیش لائف نہیں گزارتا. بجلی کے بلات میں جو شربہ اضافہ ہوا اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ جو پچھلے 6 ماہ کے مطلب اوٹ رائٹلی گورنمنٹ فوری طور پہ اناؤنس کرے کہ یہ 6 ماہ کے بل ہم جمع کروائیں گے لوگوں کے بیاف کے اوپر. آپ سمجھے جمع ہو گئے، حضرت سرکار کہیں گے میں جمع کراتا ہوں. سرکار نے کون سے اپنے جیب سے دینے، جیب سے تو وہ مطلب کسی کو کیا دیں، زہر بھی نہ دیں. لیکن بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جتنی بھی تنظیمیں تھیں، وہ معلمین کی ہوں، وہ اساتذہ اکرام کی ہوں، یہ وہ شعبے اور وہ ایسے مقدس سے ہیں کہ جس کا دنیا ساری احترام کرتی ہے. اب آگے اگر یہ بڑھ کے ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی عزت کے لیے اچھے الفاظ بولیں تاکہ کل لوگ ان کے لیے بھی عزت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو اس کیفیت میں ہے کہ لوگوں سے، ریاست کے رہنے والوں سے معافی مانگیں کہ میرے جانے کے بعد میرے لیے کوئی اچھے 1-2 الفاظ ڈھونڈ لو. یہ چونکہ جو اتنی مطلب ہے نیک نمامی جو انہوں نے کمائی ہے، یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو تنگ کرتی ہے. تو اس حوالے سے ان کو آگے بڑھ کے لوگوں کے لیے ریلیف کا سامان کرنا چاہیے. اچھا سردار صاحب، اس ٹائم آپ استحکام پارٹی کے صدر ہیں، تو آزاد کشمیر میں استحکام پارٹی کس طرح کامیاب ہوگی اور اس کا منشور کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں استحکام اسی طرح استحکام کے ساتھ آئے گی جس طرح 2021 میں PTI کو ہم لائے تھے. انشاءاللہ ہر طرف استحکام ہوگا اور استحکام کے دورہ ہوگا. استحکام سے ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور یہ استحکام ہمارے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. اچھا سردار صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، ذمہ دار ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں. جو سیاسی قیادتیں ہیں، آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں کہ جو ہماری بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی یا PMLN، ان کے جو مقدمے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ کس نے بنوائے تھے؟ انہوں نے بنوائے تھے. کس نے ایک دوسرے پہ ریڈ کروائے تھے؟ کس نے ایک دوسرے کے خلاف ریفرنس دائر کرائے تھے؟ سیاسی قیادتوں کا اگر دیکھیں نا، 88 سے لے کے 99 تک فوج نے ڈائریکٹ انٹروین نہیں کیا. بیچ میں ایسے ٹائم آتے رہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس مطلب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاء اللہ کا بھی اچھا خاصا ٹائم ہے، لیکن پھر آپ 2008 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھیں کہ اس میں بھی فوج کا کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ انٹروین نہیں تھا. لیکن وہاں پہ بھی سیاسی قیادتوں نے اس لیول کی جو سیاسی بلوغت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی فہم اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا کرنا چاہیے تھا، وہ بھی چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ٹکرتے ہیں. دوسرا، ہمارے ملکوں میں نظریات نہیں ہے، شخصیت پرستی ہوتی ہے، شخصیت کے پیچھے چلتی ہیں، اس میں نظریے کا کہیں دخل نہیں ہوتا. جہاں پہ شخصیت پرستی ہو تو یہ ہندوانہ رسم و رواج میں پتھر ہو، درخت ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم خود تخیل میں، تصور میں یا اپنے ہاتھ سے تراش خراش کر کے کہتے ہیں جی اس کی عبادت کریں گے، اسی سے مانگیں گے، یہی حاجت روا ہے. تو یہ سیاسی طور پہ بھی ہو رہا ہے. جو اس وقت کیا جا رہا ہے اس میں ہماری سیاسی قیادتوں کا بہت دخل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادتیں جب اس حوالے سے مخلص ہوں گی، آپس میں بیٹھیں گی، آپس کے معاملات کو سیاسی لیول پہ حل کریں گے. میں نے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ آپ کی اتنی قائمہ کمیٹیاں، آپ اپنے مسائل کا حل خود کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ خود یہ چیزیں کریں گے، آپ باہر نکلتے ہیں. GHQ کو خطوط لکھا کرتے تھے پہلے زمانوں میں، اب اتنا میڈیا فاسٹ ہے کہ اب تو مطلب ہے کھلے خطوط بھی ہوتے ہیں، کھلی دعوتیں بھی دی جاتی ہیں. اداروں کو خواہ بیچ میں گھسیٹا جاتا ہے اور اس کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. کئی بعض اوقات اداروں کو بھی شوق ہوتا ہے، ان میں بھی کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ ان کا مطلب دل مطلب چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ زیادہ تر ادارے بدنام نہیں ہو سکتے. دنیا ساری کے اندر یہ میکینزم ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے. ہمارے لوگوں کو اپنے اداروں پہ ناز ہے کہ اس میں چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کے اکثر لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کی آپ کو واقعی ناز ہونا چاہیے، آپ کو فخر ہونا چاہیے. تو کام مسائل ہمارے اپنے کیے ہوئے، اگر ہم چاہیں تو یہ حل ہو سکتے ہیں. ہمارے $8 بلین کے ریزرو ہوتے تھے، انڈیا کے 20 تھے.
آج ہم کہاں پہ اور انڈیا کہاں پہ، کوئی میچ ہی نہیں رہا. تو مطلب ہم اتنا نیچے جا رہے ہیں، اتنا ڈکلائن میں جا رہے ہیں. افغانستان میں کرنسی ڈالر کے مقابلے میں 86-87 پہ ہے. افغانستان کے اوپر 1 روپیہ قرضہ نہیں ہے. افغانستان میں تمام بینک لینڈنگ اور بوروئنگ جو ہو رہی ہے وہ بغیر سود کے ہو رہی ہے. اور پاکستان کا بچہ جو آج سے 20 سال بعد پیدا ہوگا وہ بھی مقروض ہے. ہمارا جنم ہماری نسلیں مقروض ہیں. ہم جا کدھر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کی صرف کاٹن کے اندر گارمنٹ میں $40 بلین کی ایکسپورٹ ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ جی فش کھا کے جی لیں گے، ہم دیکھ لیں گے. انہوں نے جی لیا، جی رہے ہیں. ہمیں کوئی، میرا خیال ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی ہمیں سدھرنا چاہیے، رائے راست پہ آنا چاہیے. اچھا سردار صاحب، فلسطین اور اسرائیل میں آپس میں جنگ چھڑی، اس کے بارے میں امت مسلمہ اور اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مسلم امت دیکھیں نا، اگر مطلب رول پلے کر رہی ہوتی تو کشمیر میں یہ حال ہوتا، چچنیا میں ایسے کٹتے، بوسنیا میں یہ حال ہوتا، ایسٹ تیمور میں. تو مسلمان یہ اپنے مفادات کے اسیر ہیں، اپنی فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں، اپنی ملیں لگانا چاہتے ہیں. ان کو نہ کشمیری یاد آئیں گے، نہ ان کو کوئی اور یاد آئے گا، نہ فلسطینی یاد آئیں گے. پاکستان فلسطینیوں کا بھی وکیل ہے، کشمیریوں کا بھی وکیل ہے. پاکستان کا ایک نظریہ ہے، پاکستان کا ایک کمٹمنٹ ہے عالمی سطح پہ. پاکستان اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا. آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کے دائیں بائیں رہنے والے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے. پاکستان آج بھی کھڑا ہے. اور آپ کو شاید ماضی میں نہ پتا، آپ کی بچے، آپ کی عمر کم ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ فلسطین کے یہ ساری جب PLO کی گورنمنٹ تھی کہ پاکستان اس کے لیے کیا کرتا رہا. فلسطین کے بچوں کو ہم اسپانسر کرتے رہے، اسکالرشپ دیتے رہے. پاکستان میں پڑھایا، یورپ میں پڑھایا، امریکہ میں پڑھایا. پاکستان نے بہت کچھ کیا، آگے بھی کریں گے. فلسطینیوں کا ہم پہ حق ہے، ہم وہ ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.